تو میرے دوستوں، اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اگر ایمان والا ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق پورا کرتا ہے، تو فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، کہ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، چین والی زندگی، سکون والی۔ مفسرین فرماتے ہیں یعنی جس کے اندر چین ہو، سکون ہو، راحت ہو، آرام ہو، عافیت ہو، عزت ہو، لوگوں کے دلوں میں عزت ہو، اور رزق کی آسانی ہو۔ منتشر روزی کو اللہ جل شانہ مجتمع فرما دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ اللہ جل شانہ رزق دیتے ہیں۔ ایک شخص اسی روزی کو کما رہا ہے 8 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں، 24 گھنٹے اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور ایک شخص تھوڑی دیر کی محنت کے اندر اللہ جل شانہ اس کی مقدر کی روزی اس کو دے دیتے ہیں اور اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو چین والی، سکون والی، عافیت والی جو زندگی ہے اس کا وعدہ دین کے اندر ہے، جس کے اندر چین، ایک ہے حقیقی عزت، ایک یہ ہے کہ آدمی جو ہے ڈر کی وجہ سے عزت کر رہا ہے، جب تک وردی سامنے ہے عزت ہو رہی ہے، اور جب وردی یعنی وہ شخص سامنے سے چلا گیا تو جناب اس کی عزت نہیں ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ تو حقیقی عزت دین کے اندر ہے، حقیقی چین دین کے اندر ہے، حقیقی سکون دین کے اندر ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں اسباب جمع کر لوں، جناب یہ چین کے اسباب ہیں، بہتر سے بہتر گھر، بہتر سے بہتر رہائش ہو، اور بہتر سے بہتر بستر ہو، غلمان ہو، غلام ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، تمام اسباب موجود ہیں، لیکن ان اسباب سے جو چین مقصود تھا وہ حاصل نہ ہو۔ جس طریقے سے فرمایا نا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، تو مفسرین فرماتے ہیں اعرض عن ذکری سے مراد کیا ہے؟ میرے ذکر سے اعراض کرنا، اے خالف امری، میرے حکم کی مخالفت کر رہا ہے۔ وما انزلتہ علی رسولی، جو میں نے اپنے رسول پہ نازل کیا ہے، جو دین نازل کیا ہے، اس دین کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جناب اس چیز کو دیکھو، اس کو نہ دیکھو۔ تو یہ وہ دیکھتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ وہ سنتا ہے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ وہ بولتا ہے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں، وہ کلمات زبان سے نکالتا ہے جس سے منع کیا گیا۔ تو اس کا عمل جو ہے وہ کماتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے جس سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتا ہے، وہ پیتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو فرمایا خالف امری، میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اور فرمایا وما انزلتہ علی رسولی، جو میں نے دین اپنے رسول پہ نازل کیا ہے اس کی مخالفت کر رہا یعنی کرتا ہے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، فرمایا اس کی زندگی کو میں تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی میں بے چینی ہوگی، اس کی زندگی میں بے سکونی ہوگی، اس کی زندگی کے اندر بے آرامی ہوگی۔ مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ یعنی فإن لہ معیشۃ ضنکا کا مطلب یہ ہے کہ فلا طمانینۃ لہ، کوئی چین نہیں زندگی میں، کوئی سکون نہیں۔ جیسا ابھی عرض کیا کہ تمام اسباب سکون جمع ہیں، تمام اسباب راحت جمع ہیں، تمام اسباب عیش جمع ہیں، لیکن سکون اور یعنی راحت ندارت وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی بہتر اور بہترین ماحول اور بہترین کمرہ تو موجود ہے، بہترین بستر تو موجود ہے، لیکن نیند نہیں ہے۔ اور ایک طرف جو ہے جو یعنی دین پہ زندگی گزار رہا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فإن، یعنی اس کے لیے فلنحینہ حیاۃ طیبہ، یعنی ہمارا وعدہ ہے ہم ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ فلنحینہ کے اندر تاکید در تاکید، اگر ہم یوں ترجمہ کریں کہ ہم پاکیزہ زندگی دیں گے تو یہ پورا ترجمہ نہیں ہے، ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ بھی ناقص ترجمہ ہے۔ تو کیا فرمایا مفسرین نے کہ بے شک اس کے پاس کھانے کو کھانا ہے، پینے کو بہترین مشروب ہے، رہنے کو بہترین یعنی پہننے کو بہترین لباس ہے، لیکن فرمایا کہ پھر بھی فہو فی قلق، وہ پھر بھی افسوس کے اندر، پھر بھی وہ پریشانی کے اندر۔ آج اسی کی شکایت ہے نا جناب، ڈپریشن ہے اور اسٹریس ہے اور ٹینشن ہے، جناب کیوں ہے؟ اتنا بڑا کاروبار ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس وہ ایک صاحب گئے نا، تو وہ حضرت نے پوچھا کہ بھائی بڑی پریشانی ہے۔ حضرت سے ایک صاحب نے کہا کہ بڑی پریشانی ہے، اور جناب آپ دعا فرما دیں کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، اور یہ دعا فرما دیں کہ میری آمدنی جو ہے وہ ذرا بڑھ جائے۔ تو یہ آج سے پتہ نہیں 25-30 سال پرانا واقعہ ہے، حضرت کے انتقال کو بھی شاید کتنا عرصہ ہو گیا، اس سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ کہنے لگے کہ جناب میں فیکٹری سے 25-30 لاکھ روپے کما لیتا ہوں مہینے کے۔ کہنے لگے حضرت آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کتنی آپ کی آمدنی کے لیے دعا کروں، یعنی وہ میں دعا کر دیتا ہوں 40 لاکھ کی کروں، 50 کی کروں، 60 کی کروں۔ تو جناب آمدنی کے ساتھ چین کا تعلق نہیں ہے، اور چیزوں کے ساتھ، وہ چیزیں جن کے اندر بظاہر سکون نظر آ رہا ہے ان کے ساتھ سکون کا تعلق نہیں ہے۔ آج ٹینشن، ڈپریشن، وہ شخص جو تمام کی تمام اس کے پاس سہولیات موجود ہیں، لیکن پھر بھی ٹینشن، پھر بھی سٹریس، پھر بھی بے چینی۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی جو فرمایا فلا طمانینۃ لہ، کہ اس کو طمانینت اور سکون نصیب نہیں ہوگا، اگرچہ کھانے کو اچھا کھانا موجود، پہننے کو اچھا لباس موجود، اور پینے کو اچھا مشروب موجود، اور جناب تمام کی تمام اشیاء موجود ہیں، لیکن زندگی میں بے چینی ہے۔ ابھی مفتی رفیع اسماعیلی صاحب کا جو بیان ہوا اس کے اندر ارشاد فرمایا لگے جناب والا یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اور جناب والا اسٹریس ہو رہا ہے، اور جناب والا یہ شکایتیں ہو رہی ہیں، کاروباری پریشانیاں، فلاں پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے، کہتے ہیں ڈینگی ہو گیا، مچھر آ گیا۔ تو فرمایا لگے کہ مچھر آ گیا ہے تو یہ مچھر پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ یہ سوچو یہ مچھر آیا ہے، یہ آیا نہیں ہے، کسی نے بھیجا ہے، اور بھیجنے والے نے کیوں بھیجا ہے؟ کیونکہ ہم اس کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں۔ www.darsequran.com